کے لیے دعائیں کرو. یہ ڈاکٹر صاحب درود شریف کی یاد کر اس کا آپس میں رہو. جی بالکل یہ بات ایسی تھی کہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی متاثر ہوئے ہوں گے. یہ موضوع ہمارے لیے کوئی عقلی نہیں ہے کہ صرف سوچنے, ہمارے لیے ہے یہ جذباتی مرنے مارنے کی بات ہے. ہمارے لیے اس دنیا میں کوئی شے نہیں سوائے اللہ کے رسول. سب سے بڑی دولت یہ چھن جائے نا, بندہ ہے مومن, کوئی مومن نہیں ہے. ہم سب کچھ ضائع کر سکتے ہیں. میرے ذہن میں آ کہ حافظ اختر شیرانی جو تھا وہ شرابی تھا, شاعر تھا. تو ایک دن بیٹھے تھے تو ایک نامراد نے نا حضور کی بےادبی کی. اب اس کو اتنا غصہ, اختر نے تھپڑ مارا. وہ کہنے لگا یار روز میرے ساتھ شرابیں پیتا, سرما دیتنا. اور کہنے لگا اختر کے پاس اور رہا کیا, سب کچھ برباد کر بیٹھا ہوں تمہاری صحبت میں, ایک یہ نام رہ گیا کم بختو, تم یہ بھی چھیننا چاہتے ہو. اس لیے مسلمان کے لیے میرے بچوں عزیزو حضور کی ذات سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی شے. اس لیے اس بات کو بھی اگر آدمی بے غیرتی سے برداشت کر دے موت ہوگی. جی پوچھیں. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ خودکش حملوں کا اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں مصر کے اور سعودی عرب کے کہ اگر کسی مسلم کنٹری میں کسی غیر ملک کا قبضہ ہے ان کے خلاف آپ خودکش حملے کر سکتے ہیں اور وہ بندہ شہید ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈالنا یہ خودکشی ہے. نہیں, بات تو میرے عزیز وہی ٹھیک ہے کہ جہاں تو ہمارے لیے جہاد کی اجازت ہے, جہاد خواہ نہیں نا کہ پوری دنیا میں فساد برپا کریں اور اس کو جہاد کا نام دیں, یہ بھی تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے کچھ قواعد ہیں, ضوابط ہیں. تو جن علاقوں میں تو کفار گھس جاتے ہیں نا, ہجوم العذوب کہ دشمن مسلمانوں کے ملک میں آ گیا, ایران افغانستان, وہاں تو جہاد فرض عین ہو جاتا. کسی عورت کو مرد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, بچے کو باپ سے, سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ قبضہ چھڑائے. اس کے لیے جو کوشش کریں گے بالکل جہاد فی سبیل اللہ. حکومت وہاں کی اچھی ہے بری کوئی نہیں, وہ دارالاسلام تھا, مسلمانوں کی ٹیریٹری تھی, کفار غالب آ گئے, وہاں ٹھیک ہے. خود کش کا حملے جو ہے نا اس کے بارے میں جو کہتے ہیں یہ حرام ہے, جھوٹ بولتے ہیں. خود کش حملے کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. جو جہاد کے لیے جاتا خود کش تو ہوتا, مرنے کے لیے جاتا, دوسرے کو تو شاید مارے نہ مارے, آپ تو جان ہتھیلی پر لے کر جاتا. اس لیے جہاد کو ہی پھر روکنے کہ مرنا نہیں, وہاں جا رہا ہے بم سے مرے یا کفار کی تلوار سے مرنا تو ہے, خودکشی کے لیے جا رہا ہے, مگر یہ خودکشی نہیں, اللہ کی راہ میں زندہ ہو جانا. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ قسطنطنیہ جو ہے اس پر چڑھائی ہوئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جو نا مسلمان وہ کفار میں گھس گیا, بجائے بم سے اڑانے کے, اب تو نکل آیا نا, اچھا ہو گیا. اس وقت تو یہ سب گھس گیا, لاکھوں کی فوج میں اکیلا چلا گیا, خودکشی تھا. تو لوگوں نے کہا کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, قرآن تو کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال, یہ غلط کر. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول اور حضور کے میزبان موجود تھے, انہوں نے کہا کیوں قرآن کی غلط تشریح کرتے ہو؟ ایک آدمی کام کر رہا جو کرنے کا, تم اٹھا اس کو کیا کہتے یہ ہلاکت میں ڈال رہا, اور خدا کے بندو یہ آیت اس لیے نہیں آئی. انہوں نے جو تشریح دیکھا نا, بظاہر یہی ہے ایک یہی کہتا کہ لا تلقوا, خطرے کے کام نہ کرو. خطرے کے کام نہیں کرنے تو کامیابی کیسے ہوگی؟ خطروں میں تو پڑھنا پڑتا. ایت اور مقصد کے لیے نازل فرمایا, ایت اس لیے آئی تھی کہ ہم انصار جو تھے نا حضور کا ساتھ دیتے رہے, جہاد کیے, مال خرچ کیے. پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ یار ہم اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہیں کر سکے, اب بہت لوگ جہاد کرنے والے ہو گئے, اب ہمیں اپنی کھیتیوں اور باغوں کی کچھ فکر کرنی چاہیے. یہ ذہن میں آیا, وہاں اللہ نے اتارا, اس حملے پر نہیں, یہ اتارا کہ اگر جہاد چھوڑ کر کاروبار ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو, یہ موت ہوگی مسلمانوں کی. ایت اس لیے آئی تھی کہ جہاد نہ چھوڑو اور خود کچھ حملے کرو, تم الٹا برت رہے ہو. یہ جو ہم کاروبار کی طرف لگے تھے نا دھیان کرنے, ہمیں اللہ نے کہا کہ اگر کھیتیوں میں لگ گئے اور جہاد مطلب کر لیا تو تم برباد ہو گئے. وہاں ذکر ہی ہے, جہاد کا ذکر ہے, اللہ کی راہ میں وہاں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یعنی اندر گھس جاؤ گے بزدل بن کر, یہ ہلاکت کی راہ ہوگی. اور جو نکلتے ہیں اور سینہ تان کر مرتے ہیں, یہ بیچارے بالکل اللہ کی راہ میں مرتے ہیں. اچھا باقی دیکھنا چاہیے کہ مرتے کہاں, یہ تو نہیں کہ اپنے ملک میں سفارت خانے پر بم گرا دیں, یہ جرم ہے. آپ لوگ اگر چاہتے ہیں نا نہیں ان سے تعلقات اچھے تو حکومت ان سے کر دے ختم کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے, کوئی سفیریاں نہ رہا, چلے جاؤ اپنے ملک, پھر وہاں جا کر کریں. یہاں اپنے ملک میں آپ یقین جانیں دین ہے نا اس کی پابندی کرنی ہے. یہ جہاد کے نام پر غلط کام نہ کرے, دنیا میں بدنامی ہو جائے. کہ جو لوگ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ان کو ہم نے امن دیا, حکومت کے وہ مستعمل ہیں, حکومت نے ان کو ویزے دیے ہیں, ملک میں رہ رہے ہیں, ان کی حفاظت کی ہماری اسٹیٹ ذمہ دار ہے. جو یہاں کے غیر مسلم ہیں یہ ذمہ ہے, گارنٹیڈ
ان کو نقصان پہنچانا مسلمان کو مارنے سے زیادہ گناہ ہے۔ آپ عیسائیوں کا گرجا جلا دیں، کسی عیسائی کو مار دیں، مسلمان کو مارنے سے زیادہ گناہ۔ حضور نے فرمایا 3 گروہ ایسے ہیں انا خصمہم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ان کے خلاف مدعی ہوں گا، میں مقدمہ لڑوں گا، جن میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں غیر مسلموں کا آباد کیا اور پھر ان سے دھوکہ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا۔ یہ کوئی جہاد نہیں کہ بے گناہ لوگ یا رائے رہے ہم ان کو نقصان پہنچائیں، اور یہ سفیر وغیرہ ان کے سفارتخانے نہیں برباد کرنے کا کوئی حق۔ اور اسی طرح آپ میں سے جو لوگ ویزا لے کر جاتے ہیں اور غیر ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے جب ویزا لیا تھا نا، اس میں آٹومیٹک یہ آ گیا تھا کہ تم وہاں کے قانون کی پابندی کرو گے، اس لیے اب وہ قانون وہاں کے نہیں شریعت کا حصہ ہے۔ تم نے خلاف ورزی کی یا آ جاؤ وہاں سے، نہ رہو وہاں، ورنہ رہ رہے ہو تو وہ جاپان اور چین کے قانونی دین کا حصہ، وہاں مستعمل بن کر رہنا تو ان قانون کی پابندی کرو۔ دین ہے یہ بیٹا جس پر ہم چلیں، کوئی ہمیں بدنام نہیں کر سکتا، نہ ہماری معقولیت میں شبہ کر سکتا، اور اگر ہم نادانوں اور بیوقوفوں کی طرح خام خواہ لوگوں کو مارتے پھریں تو یہ دعائی تو مچے ہی کہ یہ شرارتی ہیں، فسادی۔ تو جہاد کا بھی آپ نا جو صحیح طریقہ وہ اپنائیں کہ جہاں وہ گھس آئے ہیں وہاں جہاد فرض ہے، بالکل جو بھی طریقہ آپ کریں کوئی ڈر نہیں، وہاں ان کو قتل بھی کریں، ان کو ملک سے نکالیں۔ جی سر، یہ آپ نے پہلے بتایا کہ درود سے مراد احترام اور تعریف لیا جاتا ہے، تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کا نام سنے اور درود نہ بھیجے تو وہ برباد ہو جائے۔ ایک یہ بات تھی، ایک یہ تھی کہ جو رمضان شریف کے روزے پائے اور نہ رکھے تو وہ بھی برباد ہو جائے، اور تیسری یہ تھی کہ جو بڑھاپے میں والدین میں سے ایک کو پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ بھی برباد ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آمین کہا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ درود پاک سے کیا مراد تھی، کون سا پڑھنا چاہیے، اور کیا جب نام محمد صلی اللہ جائے علیہ تب پڑھنا چاہیے، یا جب ہم ان کی جگہ یہ اس میں ضمیر استعمال کرتے ہیں آپ اس طرح کے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا اس وقت بھی درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں میرے ابھی تھوڑا سا سوال، جی جی، جو تیسری بات تھی کہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بات تو پھر آپ بعد میں دہرائے دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ جو درود شریف کی بات ہے نا وہ آپ سب حضرات نے دیکھ لیا، یہ درود شریف پڑھنے کا میں نے انکار نہیں کیا، اس کے تو فضائل بیان کیے نا، جن میں سے بچے نے بھی کچھ بیان کیے کہ وہ کمبخت ہے جس کے سامنے آپ کا نام، مگر میں نے اس کا مفہوم وسیع کیا کہ اس میں آپ سے محبت، آپ کی تعظیم، آپ کی تعریف، یہ پہلے بنیادی چیزیں ہیں جو ذہن میں جب بیٹھ جاتی نا تو جیسے جام لبریز ہو جاتا نا، پیالہ چھلکتا، پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ درود پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، خود بخود نکلتا۔ حضور کے احسان اس کے ذہن میں اتنے سمائے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہ آتے تو ہم جیسے حضور کے شاعر نے کہا عبداللہ بن رواحہ نے کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہ ہوتے نہ ہم نمازیں پڑھتے، نہ صدقے کرتے، نہ جہاد، یہ سارا آپ کی برکت سے ملا۔ تو درود شریف کی جو باتیں کہی بیٹے نے بالکل ٹھیک ہے کہ جب ذکر کریں آپ کی تعظیم میں یہ